سورہ آراف کے اندر اس طرح بیان کیا، قال فبما غویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ہر سیدھے راستے پر، ہر حق کے راستے پر، ہر تیرے راستے پر، ہر جنت کے راستے پر میں بیٹھوں گا اور پھر انہیں میں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، انہیں تیرے راستے سے دور کرنے کے لیے میں ہر جتن کروں گا۔ کیونکہ صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ مفسرین اکرام کے میں چند اقوال آپ احباب کو گوشگزار کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا کہنا ہے نا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دین الحق، یہ وہ دین کا حق کا راستہ، یعنی وہ بندوں کو دین کی طرف، دین اسلام کی طرف اور حق کی طرف آنے سے روکے گا کہ کوئی بندہ دین اسلام کی طرف نہ چلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ آئے دیکھیں نا، آج ہم بچوں کو دین پڑھانے کی بات آئے، عالم دین بنانے کی بات آئے، سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ مولوی بنیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ان کا گزارا کیا ہوگا، ان کے بچے کیا کریں گے، یہ مسجد میں بس ڈیوٹی کر کے یہ کھائیں گے۔ یہ سب سے پہلے شیطان کا یہ وسوسہ کہ وہ کتاب اللہ کی طرف آنے سے روکتا ہے، اللہ کے قرآن کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ اور اس وسوسے میں ہماری قوم آج اس قدر جکڑی ہوئی ہے، شیطان کے اس جیل میں، اس چنگل میں اس طرح گرفتار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانا ایک معاذ اللہ اس کو آر سمجھتے ہیں، اور وہی بچے جب ہمارے اسکول جاتے ہیں طرح طرح سے تیل، خوشبوئیں مائیں سجا کر بھیجتی ہیں۔ یقین کریں کتنی دفعہ بچوں کو میں نے خود کلاس سے اٹھا کر بھیجا ہے، کبھی ان کے جرابوں سے سمیل آ رہی ہے، کبھی ان کے کپڑوں سے سمیل آ رہی ہے، وضو تک مائیں نہیں کرواتی، سو کر اٹھتے ہیں تو انہیں منہ دھلوانے کی بھی زحمت نہیں کروائی جاتی۔ اور کئی دفعہ بچوں کی ایسی حالت ہوتی ہے، مجھے خود اس بات پر شرم آتی ہے کہ آخر یہ بھی کہتی ہوں گی کہ مسلمان مائیں ہیں، ہم مسلمان باپ ہیں ہم۔ یہ وہ شیطان کا عمل، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یعنی وہ اللہ کی کتاب کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن نہ پڑھو، قرآن پر عمل نہ کرو، قرآن کی تعلیم نہ سیکھو، یہ سیکھو گے بھوکے مر جاؤ گے۔ دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہوا طریق الاسلام، وہ اسلام کے راستے سے روکتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، حضرت جابر فرماتے ہیں یعنی وہ اسلام کے راستے پر روکتا ہے۔ آج یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ، اس میں بھی ہمارا معاشرہ پورا گرفتار ہو چکا ہے۔ ہمارے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسجد کی طرف آنے سے، دین کی طرف لانے سے، دیکھیں اگر یہاں پر کوئی گلوکار آئے، جہاں پر اگر کوئی بہیائی کے فنکشن ہو، ماں باپ بیٹے سب جاتے ہیں کہ جناب آج وہاں پر یہ فنکشن ہو رہا ہے، آپ یہاں پر بھی ماشاءاللہ سال میں 12 سے 15 محافل ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کی ہوتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یار بچوں کو لائیں، انہیں بٹھائیں، انہیں پتہ چلے رسول اللہ کی نعت کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کوئی بیان سنتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا مقصد زندگی ہماری، اور ہم نے رب تک پہنچنا ہے، یہاں سے پہنچنا ہے۔ تو یہ اسلام کے راستے پر آپ ہماری بچیوں کی حالت دیکھیں، ماں باپ، مائیں خود، ان کا جب وضع کرتا، ان کا لباس جب غیر اسلامی ہوگا، وہ اپنی بیٹی کو کیسے تربیت کرے گی؟ بیٹی تم نے اسلام کے مطابق لباس پہننا ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے تمہارے ہاتھ، چہرے اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ننگا نظر آنا یہ حرام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ لیکن نہیں، یہ روکیں گے اس بات پر۔ یہ وہ شیطان کا چیلنج تھا، وہ اعلان تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں تو ہر بندے کو اسلام کے راستے پر روکتا ہے، جو بھی اسلام کی طرف آئے گا، اور یہ وسوسے وہ ڈالتا ہے آ کر، یہی کہتا ہے
بچے برباد ہو جائیں گے، دین کی طرف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، والدین دین کی طرف نہیں لاتے۔ پھر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں وہ طریق الحق، حق کے راستے سے روکتا ہے، اور حق کا راستہ سب سے بڑا حق یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا جو راستہ ہے یہ حق کا راستہ ہے، اور وہاں پر اس نے بیٹھنا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کو ان راستوں سے روک کر گمراہ کر رہا۔ دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ وقیل المراد بالصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ الذی یسلکونہ الی الجنہ، جو راستہ جنت کی طرف جائے گا شیطان اس راستے سے روکے گا۔ نیک کام کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ کی فرما برداری، نافرمانی سے بچنا، رسول اللہ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنا، حقوق اللہ کا خیال رکھنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، حسد، کینہ، بغض، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جنت کے راستے ہیں۔ اس کے برعکس حرام کھانا، نافرمانی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو کھلم کھلا جھٹلانا، اور اس میں تعویلیں تلاش کرنا، اس میں طرح طرح سے یہ بہانے تلاش کرنا، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَهُمُ الْبَاطِلِ، شیطان انہیں باطل کے طریقے کے مطابق ان کے دل میں ایک خوبصورتی، ایک خوشنما، ایک چیز کو مزین کرتا ہے، سجا کر اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو تم بھی کیا کرو، آزادی سے گھومو، اسلام ہم آزاد ہیں، کسی کو پابند کرے پردے کا۔ یہ طرح طرح سے سوالات ہو رہے ہیں نا، نہیں ایسے نہیں، اس آیت کی تشریح یہ بنتی ہے، وہ بنتی ہے، مرد کو اللہ نے حقوق دیے، عورتوں کو کیوں نہیں حقوق دیے؟ اب یہ سوالات بھی ہوتے ہیں، مرد کے یہ 4 شادیاں، عورت کی یہ 4 شادیاں کیوں نہیں دی اجازت اسلام نے؟ اب یہ کون خیالات ڈالتا ہے؟ یہ شیطان جو حق کے راستے پر بیٹھ کر دل میں طرح طرح کے خیالات ڈال کر انہیں گمراہ کرتا ہے۔ پھر دوسرے مفسرین فرماتے ہیں وقیل المراد بہ الحج، بعض مفسرین نے کہا کہ ہونا طریق مکہ، یعنی یمنعہم من الہجرہ، یہ مکہ کی طرف ہجرت سے، حج کرنے سے بھی روکتا ہے۔ حج کے لیے اتنے لاکھوں روپے لگاؤ گے، اتنا عرصہ پابند رہو گے، وہ گرمی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، طرح طرح سے یہ جو خیالات دل میں آ کر شیطان ڈالتا ہے۔ آج فرض ہو جائے تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، مکان لے لو، پلاٹ لے لو، ان کی یہ گاڑی لے لو۔ یہ شیطان اس طرح سے طرح طرح سے آ کر جو اس نے اعلان کیا تھا نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،